بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح پڑھنے والی عورت بی بی فاطمہ کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو بلایا اور کہا، بیٹی فاطمہ، مدینہ میں ایک غریب آدمی کی بیوی رہتی ہے، اس کا ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ بی بی فاطمہ نے پوچھا، بابا وہ عمل کیا ہے؟ محترم ناظرین، ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا، اے فاطمہ، اس مدینے میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، کوئی اور مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ ہر ایک کو جنت میں پہلے داخل ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابا جان، براہ کرم مجھے آپ اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دن بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر واپس چلی گئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ ایک تو وہ بیمار تھی اور دوسری طرف لگاتار 3 دن سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا تھا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈھال ہو گئی تھی اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں بنایا، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں، آپ اسے بازار میں بیچ کر اس پیسوں سے کچھ کھانا خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خرید نہیں رہا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن حسین بنا کچھ کھائے ہیں۔ اے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لے کے جا سکتا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہاں کپڑا بیچنے کے لیے بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہو گئی ہے، اسی لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب آپ جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے راضی ہو گئے، جناب آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے وہ کپڑا دے دیا۔ اور ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہے خوش ہوں یا پریشان صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ بات درست ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہ کرو، اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی اسے بہت سخت ضرورت ہے، تو تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے، وہاں فقیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندوں، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لمبے عرصے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں بچی، میں اللہ کے واسطے تم سے مدد کی گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ پیسہ ہو تو مجھے دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، یا اللہ، آج 3 دن سے میرے بیوی اور بچے بھوکے ہیں، 3 دن بعد مجھے بیوی فاطمہ نے ایک کپڑا دیا ہے تاکہ اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید کر لاؤں، لیکن اب اللہ کا ایک
ایک बे बस बंदा मुझसे भीख मांग रहा है, अब मैं क्या करूं? क्या अब मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फकीर को दे दूं? फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सोचा, अल्लाह मेरा सबसे अच्छा राज़िक और मुहाफिज है, मैं इस फकीर को वो 6 दिरहम सदका दे देता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए बेहतरीन इंतजाम करेंगे। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो 6 दिरहम फकीर को दे दिए। इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत फिक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके साथ आया और जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। उसने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, ए शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे ये लाल घोड़ा उधार खरीदना चाहते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मैं ये घोड़ा आपसे कैसे खरीदूंगा, आप इसे लेकर व्यापार करें। और जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सोचा कि वो मुझे उधार में ये घोड़ा बेच रहा है तो इसे लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस शख्स ने कहा, मैं ये घोड़ा आपको 100 दिरहम में दे दूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो घोड़ा 100 दिरहम में खरीद लिया। फिर वहाँ से वो उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में ले गए। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाजार पहुंचे तो एक शख्स उनके पास आया और उनसे पूछा, ए शेर खुदा अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, जी हाँ, मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूँ। उस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बिना कीमत लगाए कहा, आप इसे कितने दिरहम में खरीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा है और वो मुझे 160 दिरहम दे रहा है, तो ऐसे में मुझे 60 दिरहम का नफा हो रहा है। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, भाई मैं ये घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम के बदले दे दूंगा। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर वो घोड़ा ले लिया और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास 60 दिरहम बच गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उनके सदके के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम वापस ले दिए। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीद कर घर की तरफ रवाना हुए। जब बहुत सारा खाना लेकर घर पहुंचे तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनसे पूछा, ए अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है, फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसा कहाँ से पाया? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शोहर अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरे तौर पर जायज और हलाल तरीके से कमाया है। इस वक्त तुम्हें शक में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बातों को समझने के लिए तैयार नहीं थी। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने घर में बुलाया। फिर फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे ये बात जरूर याद है। मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। आप मुझे उसका पता बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो सकेगी। तब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, वो लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहाँ जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गई। जब वो लकड़हारे के घर पहुंची तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाजे पर खड़े होकर सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी हजरत फातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई हैं। आप बताएं कि आपको मेरे घर आने की क्या वजह है? तब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बहरहाल आप मुझे अंदर आने की इजाजत दे दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ए अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे शोहर का घर है और मैं अपने शोहर की इजाजत के बिना किसी को भी घर आने की इजाजत नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आइए, मैं अपने शोहर से आपके बारे में इजाजत ले लूंगी। अगर वो इजाजत देंगे तो मैं आपको अंदर आने की इजाजत दे सकूंगी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये बात सुनकर वापस घर लौट आईं। अगले दिन जब लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप कल कहाँ गई थी? मैं आपको नहीं ढूंढ सका। अम्मी जान, आप जा रही हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन को भी अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुंच गईं। फिर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सलाम दिया और कहा कि क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शोहर से आपके बारे में इजाजत
لی تھی، لیکن آپ جو بڑے بیٹے حسن کو ساتھ لائی ہیں اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی تھی، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر گھر واپس لوٹ گئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والی تھی تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آپ آج مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت مانگی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی۔ آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا ہو اور اسے پانی پینے کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اسی لیے جیسے اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اسی لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، اے بہن، تو یہاں لکڑی کیوں ساتھ رکھی ہے اور یہ رسی کی ضرورت کیوں ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اسی لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی کوشش کریں تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑہارے کی بیوی کی اس بھرپور قربانی کے انداز سے بہت متاثر ہوئی، پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ عورت اپنے شوہر کی بہت وفادار اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، ابا جان، میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ آپ مجھے اس بارے میں کچھ سمجھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اسی لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ، جب تم نے حضرت علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی سے لینے کے لیے کوئی خریدار نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خرید سکیں۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا حضرت علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان 6 درہم کا اللہ کے لیے سوال کیا۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ پھر حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتے میکائیل علیہ السلام نے انہیں ایک لال گھوڑا درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور فرشتہ حضرت اسرائیل نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا اور وہ لگام پکڑ کر لے جانے والا وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت، قدر اور فرمانبرداری کی بدولت ملا ہے،
جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے حساب قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں راضی رہنے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی اور سچائی میں ایمانی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال اور اس بات کا جواب اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے عزت اور فرما برداری کی مثال ہے، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی تلاش میں صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت بتلاتا ہے۔ محترم ناظرین، بیوی کو، عورت کو شوہر کی خدمت، عزت کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، صبح شام اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔ اللہم انی اسألک العافیات فی الدنیا والآخرات۔ اے اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرتی ہوں، لہٰذا ہم ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، اپنے اہل و عیال کے لحاظ سے بھی، دنیاوی اور آخری زندگی کے لحاظ سے بھی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔